اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین اور سامعات، آج ایک پوسٹ نظروں سے گزری جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جمعہ کی مبارکباد دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے عرض کرنا چاہوں، اور یہ کئی مرتبہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ آیا ہم محرم کی مبارکباد دے سکتے ہیں، نئے سال کی، یا محرم میں کسی کی کامیابی پہ، کسی کے ہاں کوئی خوشی ہو اس پہ ہم مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان دونوں عنوانات کے جواب کے ذیل میں یہ عرض کرتے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کام حرام یا حلال کب ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام حرام اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بارے میں منع کیا گیا ہو، یا قرآن پاک کے ذریعے سے، جیسے وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، جیسا کہ منع کیا گیا قرآن پاک میں مختلف امور سے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک مت جاؤ، اگرچہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ اور حلال وہ چیز، اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث اور وقت کے مفتی کی طرف سے کسی چیز کے بارے میں ممانعت موجود ہو تو وہ چیز اس وقت منع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے امور ہیں جن کے بارے میں ممانعت موجود یا تنبیہ نہیں ہے، وہ کام جائز اور درست ہے، مباح ہے۔ اب ہم اگر جمعہ کے دن کے بارے میں دیکھیں تو کہیں پہ بھی ہمیں ایک چند الفاظ کے اوپر بھی مشتمل کوئی حدیث مبارکہ ایسی نہیں ملتی جس میں جمعۃ المبارک کی مبارکباد دینے سے منع کیا گیا ہو۔ اور اس بارے میں عرض کرتی چلوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس سے ہمیں اس معاملے میں زبردست رہنمائی ملتی ہے کہ کوئی بھی کام حلال اور حرام کب ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ ہر وہ چیز حلال ہے جسے اللہ کریم نے اپنی کتاب میں مینشن کر کے، بیان کر کے حلال قرار دے دیا ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر تذکرہ کر کے، مینشن کر کے حرام قرار دے دیا ہے۔ وما سکت عنہ، اور جس چیز سے خاموشی اختیار کی گئی ہے یا اللہ کریم نے خاموشی اختیار کی ہے، وما سکت عنہ، جس سے خاموشی اختیار کی، فہو مما عفا عنہ، تو یہ وہ معاملہ ہے جس سے درگزر کیا گیا ہے، وہ معاملہ معاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے خیر کا دن، برکت کا دن، اچھائی کا دن، نیکیوں کے حصول کا دن اور بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ اور جب بندہ مومن کو کوئی اللہ کی طرف سے بشارت ملے گناہوں کی معافی کی، نیکیوں کے اندر اضافے کی، اللہ کی رحمت کے حصول کی، تو وہ جو لمحہ ہے وہ مومن کے لیے خوشی کا اور مسرت کا لمحہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے اپنی نعمتوں کا خوان، یعنی کھانے کا ایک تشت، ایک ٹرے اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی خوشی اور مسرت کا باعث ہو اور ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تمہاری طرف سے یہ ہمارے لیے ایک نشانی بن جائے، وارزقنا، اور ہمیں یہ پاکیزہ رزق ضرور عطا فرما اے میرے مالک۔ آگے وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب اس پوری آیت کریمہ میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، تو ہمارے لیے اپنی رحمتوں برکتوں سے مزین کھانے کا ایک تشت اتار تاکہ وہ ہمارے لیے خوشی کا، عید کا باعث بن جائے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر انسان کی ظاہری جسم کی غذا کے لیے کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اتریں تو اس نعمت کے اترنے کو عیسیٰ علیہ السلام کیا قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عید کا اور مسرت کا موقع بن جائے گا۔ تو جس بندہ مومن کے اوپر جمعۃ المبارک کے دن مغفرت اور بخشش کا نزول ہو تو اس کے لیے تو یہ خوشی اور مسرت کا دن اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں بڑا دن ہے۔ اور اس کے بارے میں کسی اللہ کی رحمت اور برکت کے نازل ہونے پہ مبارکباد دینا
یہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا عمل بھی ہے۔ جیسا کہ معراج کی شب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آسمانوں سے ہوا تو انبیاء کرام وعلیہم الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر مبارکباد پیش کی۔ حضرت مالک بن سعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم لیلۃ اسری بہ فانطلق بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الی قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء۔ آگے حدیث شریف بہت طویل ہے، اس کا ترجمہ میں عرض کرتی چلوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں آسمانوں کی طرف تشریف لے گیا تو حضرت جبریل دروازے کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا آسمان دنیا کے دروازے کو، سب سے پہلے دروازے کو، تو ان سے پوچھا گیا کون؟ تو انہوں نے کہا جبریل۔ پھر ان سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں آسمانوں پہ بلایا گیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہاں۔ تو پھر فرمایا مرحبا، مبارک ہو، بھی اس کے آنے کی وجہ سے، فنعم المجیء، پس آنے والا کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر قسمتوں والا ہے۔ پھر جب آگے اس حدیث پاک کا ترجمہ ایسے ہے کہ جب دروازے کو کھولا گیا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے عرض کیا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام پیش کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر انہوں نے مبارکباد کے طور پہ بولا اے صالح فرزند، اے صالح نبی، تمہارا آنا مبارک ہو۔ پھر فردن فردن ایک ایک آسمان کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے گئے یہاں تک کہ آخری دروازہ جب کھلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کو بھی جب عرض کیا گیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کس قدر آپ کا آنا مرحبا بھی، اس شخص کا آنا خوشی کا ذریعہ ہے، مرحبا ہے، خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، مبارک ہو، اور کتنا قسمت کا دنی ہمارے ہاں تشریف لایا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ مشکات المصابیح کے اندر کتاب فضائل و شمائل باب فی المعراج کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء صفحہ 81 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو انبیاء علیہم السلام کا طرز عمل ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے اور آپ کے اصحاب نے کسی خوشی اور رحمت کے موقع کے اوپر کسی کو مبارکباد دی؟ تو عرض کرتی چلوں جب حدیبیہ کے مقام پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اس آیت کی خوشخبری صحابہ اکرام کو سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو مبارکباد پیش کی، اور یہ حدیث مبارکہ البخاری والمسلم کے اندر موجود ہے۔ دوسرا ہے جب حضرت برا ابن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ مَوْلَاهُ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے اور فرمایا اے علی، ہر مرد مومن اور عورت کے آپ محبوب ہوگے، آپ کو مبارکباد ہو۔ اس بات کو، اس حدیث کو، اس گفتگو کو مسند احمد کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ پھر آپ سورہ توبہ کے اندر کچھ صحابہ ہیں جن کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے، ان کی معافی اور آہوزاری کے اوپر کھولا، تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوک در جوک ٹولیوں کی صورت میں اور گروہوں کی صورت میں آ کر انہیں توبہ کے قبول ہونے کی مبارکباد دے رہے تھے، اور یہ جو تذکرہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ پیاری بیٹیوں، اتنی لمبی گفتگو بہنوں اور اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے آج ہر چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کو نیکی کی بات، اچھے عمل سے روکنے کا اپنا طرز عمل بنا لیا ہے۔
اب آتے ہیں ذرا اس لفظ کی طرف کہ لفظ سے کسی کو مبارکباد دینا، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، چاہے وہ کسی بھی مہینے کا دن ہو، کیا ہم اس کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو پہلے یہ دیکھنا کہ آیا کہ اس لفظ کے اندر کیا معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیں مبارکن اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کا مطلب آسان لفظوں میں اگر عرض کر دیا جائے تو یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ڈال دی گئی ہے، اور کسی کو اچھا مقام ملنے پر، اچھی جو ہے نا وہ گاڑی ملنے پر، اچھا مکان حاصل ہونے پر، اولاد کی کامیابی ملنے پر، خوشی کے اس موقع پر خیر اور برکت کی دعا دینا، یہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ کا عمل مبارک بھی ہے، اور آپ کے صحابہ اکرام کا معمول بھی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ جمعہ کے دن ہم جب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں تو یہ صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ کسی کو گفٹ ویسے ہی فارمیلٹی دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کو وش کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شخص تیرے لیے آج جمعہ کا خیر و برکت کا، نیکیوں کو حاصل کرنے اور گناہوں سے بری و ذمہ ہونے کا یہ دن تیرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح محرم شریف کا مہینہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم نئے سال، اسلامک سال کی زندگی کی ابتدا میں ہم ایک دوسرے کو اس لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ اے شخص تجھے مبارک ہو کہ ایک سال تجھے پھر نیکیاں حاصل کرنے اور گناہوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا تجھے اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، تجھے اس لمحے کی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملنے کی مبارک ہو۔ اسی طرح کسی کو محرم شریف کے مہینے میں کوئی بچوں کے رزلٹس آتے ہیں، کسی کے ہاں کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے تو ہم جب اسے مبارکباد دیتے ہیں تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم شہدائے کربلا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی قربانیوں کو اگنور کر کے ان کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمارا مبارکباد دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے شخص تجھے یہ جو اولاد کی کامیابی کی خوشی ملی یا تیرے ہاں اولاد کے آنے کی خوشی ہے، اللہ تمہاری اس خوشی میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اس لیے پیاری بیٹیوں، ان چیزوں سے، پیاری بہنوں، پیاری ماؤں، ان چیزوں کو اگنور نہ کیجیے، خیر و برکت کی دعا دیجیے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز ضرور عرض کرتی چلوں کہ اگر کوئی یہ مبارکباد کسی کو دیتا ہے، مستحسن عمل ہے، مستحب فعل ہے، درست ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا، مثال کے طور پہ آپ مجھے جمعہ کی مبارکباد دیں یا میں آپ کو دوں اور بدلے میں ہم کسی کو مبارکباد نہیں دیتے تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی مبارکباد دینا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، تو اس کو شریعت کا لازمی حصہ سمجھنا یہ بات غلط ہے۔ باقی لازمی حصہ نہ سمجھا جائے، مستحب فعل سمجھ کے خوشی کی، دعا کی، برکت کی جو ہے نا وہ نیت رکھتے ہوئے کسی کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد دینا یا کسی بھی اسلامک سال کے شروع ہونے کی مبارکباد دینا، یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے، مستحب ہے اور مستحسن عمل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔